اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum, dear ladies. Today is 15th of January 2023 and this is CPS Ladies Book 15. Today the topic is Khuda se Ghafil. This is from the book Allahu Akbar, page 38. So, Appa, please start the session. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا سے غافل. کسی شخص سے اس کے عزیز بیٹے کا ذکر کیجیے تو اس کے پاس اپنے بیٹے کے بارے میں کہنے کے لیے اتنی زیادہ باتیں ہوں گی جو کبھی ختم نہ ہوں، مگر اسی شخص کے سامنے خدا کا تذکرہ کیجیے تو وہ اس طرح غیر متعلق بنا رہے گا جیسے کہ اس کے پاس خدا کے بارے میں کہنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں، جیسے کہ وہ خدا کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں. کسی شخص کو اس کے خاندانی بزرگ کی یاد دلا دیجیے تو وہ اس قدر پرجوش طور پر بولنے لگے گا جیسے کہ اس کے تمام اندرونی احساسات جاگ اٹھے ہوں، مگر اسی شخص کے سامنے خدا کا ذکر کیجیے تو وہ جذبات سے اس طرح خالی نظر آئے گا جیسے کہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ خدا کے بارے میں کیا کہا جائے. کسی شخص کے سامنے اس کے جماعتی اکابر کا نام لے لیجیے، اچانک الفاظ کا دریا اس کی زبان سے بہہ پڑے گا. وہ اس وقت تک چپ نہ ہوگا جب تک آپ مداخلت کر کے موضوع کو بدل نہ دیں. مگر اسی شخص کے سامنے خدا کا نام لیجیے تو اس کے اندر کوئی جوش پیدا نہ ہوگا. ایسا معلوم ہوگا جیسے اس کے پاس خدا کے بارے میں بولنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں. ایک شخص کے سامنے اس کی قومی ہیرو کا چرچا کر دیجیے اور پھر آپ دیکھیے گا کہ اچانک وہ بادشاہ سخن بن کر ظاہر ہو گیا ہے. مگر اسی کے سامنے خدا کا چرچا کیجیے تو وہ ایسا نظر آئے گا جیسے کہ اس کے اندر خدا کا نام سن کر کوئی ہلچل ہی پیدا نہیں ہوئی جو اس کو بولنے پر مجبور کر دے. وہ لوگ جن کے پاس رجال کی تعریف کے لیے الفاظ ہوں گے مگر خدا کی تعریف کے لیے ان کے پاس الفاظ نہ ہوں. انسان کے بارے میں وہ معلومات کا خزانہ بنے ہوئے ہوں مگر خدا کے بارے میں ان کے پاس کوئی معلومات نہیں جو ان کی زبان یا قلم سے جاری ہو. کیا سینوں میں ایمان کے سوتے خشک ہو گئے؟ کیا لوگوں نے خدا کی عظمت کو محسوس نہیں کیا جس کو وہ لوگوں سے بیان کرے؟ کیا لوگوں کو خدا کے کمالات کا کوئی مشاہدہ نہیں ہوا؟ کیا انہیں صرف مخلوقات کی خبر ہے؟ خدا ذوالجلال کی انہیں کوئی خبر نہیں؟ اس آرٹیکل کو آرٹیکل کا جو نام ہے اس کو ہی میں جب غور سے سمجھ رہی تھی تو آرٹیکل کو پڑھنے کے لیے تو میرے اس کے نام پر بڑا دماغ لگا کہ ایک طرف خدا لکھا ہے ایک طرف غافل. تو خدا جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو مطلب اس کا مطلب ہے جو سب کچھ ہے، جو زمین آسمان کا مالک، جس کی ہمارا وجود اس کی وجہ سے ہے. اور اس کے بعد ایک ورڈ ہے غافل، یعنی ہم اسی چیز سے غافل ہیں، جو اتنی بڑی ہستی ہے اسی سے غافل. تو کیسی عجیب بد نصیبی ہوگی انسان کی جو خدا کے معاملے ہی میں کیئرلیس ہو، خدا کی دنیا میں خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرے اور خدا کو ہی نیگلیکٹ کر دے. تو یہ مولانا صاحب نے ہم خود اسی طرح کے غافلی زندگی تھی، غفلت کی زندگی تھی ہماری بھی، لیکن مولانا صاحب کے ذریعے ہم لوگ نے جانا کہ سب کچھ خدا ہے، تبھی زندگی بدلتی ہے، نہیں تو انسان کی زندگی کبھی بدل نہیں سکتی خدا کو پائے بغیر. تو انسان نے اپنی سوچ کو اتنا لیمیٹڈ کر رکھا ہے کہ وہ صرف اپنے اور اپنے جیسے انسانوں کے بارے میں جانتا ہے. یہی لیمیٹڈ سوچ کی جو ہے انسان کو اس دنیا میں الجھا رکھا ہے اور اسی کی وجہ سے وہ خدا کو نہیں پا سکا.
انسان کے جذبات میں خدا نہ ہو کر دوسرے لوگوں کو مقام ملا ہوا ہے۔ خدا کے نام سے انسان کے اندر کوئی جوش نہیں پیدا ہوتا، کوئی ہلچل نہیں پیدا ہوتی، کیونکہ ان کے پاس خدا کی کوئی معلومات ہی نہیں ہے۔ مولانا صاحب نے جو ایک آڈیو میں بتایا ہے کہ کوئی ایک تھے وہ ان کے کوئی سنجے بابو تھے جن کی وجہ سے ان کو بہت کچھ ملا تھا، تو وہ دکھا رہے تھے وہ ساری چیزیں، یہ سب کچھ سنجے بابو کی دین ہے، سب کچھ سنجے بابو کی دین ہے۔ تو مولانا صاحب اس میں بتاتے ہوئے رونے لگے تھے کہ کسی نے آج تک ایسے کسی نے خدا کے لیے ایسے بولا کہ خدا نے ہی سب کچھ دیا، خدا کی کا ہی سب کچھ ہے۔ تو وہی میں دیکھ رہی تھی کہ اتنی تڑپ، جو ایک احساس جو اصل خدا کو پانے کا جو مولانا صاحب کے اندر تھا، وہ جذبہ ہم سب کو مطلب وہ تو پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن بہت کوشش کرنی ہوگی کہ ہم ہمارے دماغ میں ہر چیز سے ہم سیکھیں، ہر چیز کو ہم دیکھیں، ہر کوشش کریں کہ نہیں سوچنے کی ہمارے اندر صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم خدا کو پا سکیں۔ باقی ہمارے ساتھ ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم دوسری چیزوں سے اتنا اپنی غیر ضروری چیزوں سے اپنے آپ کو دور کریں، تاکہ ہمارا ساری چیزیں جو ہمارے ذہن میں ہیں وہ نکل جائیں، تبھی ہم خدا کو تبھی جب ہمارا کنٹینر خالی ہوگا تبھی ہم خدا کو پا پائیں گے۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ خدا کو پانا کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہی ہم نہیں جانتے تھے۔ تو مولانا صاحب نے لکھا ہے کہ جو ایک مثال دیا ہے کہ ایک بلب جب پاور ہاؤس سے کنیکٹ ہوتا ہے تو وہ جلتا ہے، یعنی کہ بلب اگر جلے گا نہیں تو اس کو جب بنا جلے ہوئے بلب کو ہم لوگ ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے، لیکن جب بلب جلتا ہے تو وہ خود بھی روشن ہوتا ہے، دوسروں کو بھی روشنی دیتا ہے۔ تو یہ والی مولانا صاحب کا جو اگزامپل تھا، اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے جب خدا کے پانے کے بعد ہی ہم خدا کو پانے کے بعد ہی ہمارا جو دماغ ہے، جو سوچ ہے، وہ جب بدلتی ہے تبھی ہم پرسنالٹی بدلتی ہے، تبھی ہمارا مطلب وہ روشن ہوتا ہے ایک مائنڈ جو صرف خدا کے لیے ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے نے تقویم پر پیدا کیا، لیکن انسان نے اپنے کو خود لویسٹ آف دا لو میں ڈال دیا۔ یعنی جب انسان نے اپنی عقل کا استعمال خدا کو پانے میں نہیں لگا کر دوسری تمام چیزوں میں لگایا، تو اس کا سائیڈ افیکٹ یہی ہوا کہ اس کی عقل چھین لی گئی۔ عقل نہ رہی تو انسان ہر غلط چیزوں میں ملوث ہو گیا۔ تو قرآن میں جو ہے چیپٹر 39 ورس 67 میں کہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں نے خدا کی قدر نہ کی جیسی کہ اس کی کرنی چاہیے۔ تو اس کو بھی اس سے مجھے یہ لیسن ملا کہ خدا تو خدا ہے، ہمیشہ رہنے والا خدا ہے، لیکن انسان نے خدا کی قدر نہ کی تو اپنے کو نچلے مقام پہ ڈال کر اپنے ساتھ کتنا برا کیا ہے، اپنے کو نچلے درجے پر ڈال کے خود انسان نے اپنے ساتھ غلطی کیا۔ تو خود میں جینے والا انسان خود کو ہی نہ بچا سکے گا، اور نہ اس کے اکابر اور بزرگ اس کو بچا سکیں گے۔ پھر انسان کس دنیا میں پناہ پا سکتا ہے جب وہ خدا کو چھوڑ کے چلے گا؟ خدا کی قدر نہ کر کے انسان نے خود اپنی ہی ناقدری کر لی ہے۔ اس کے برعکس انسان جب خدا کو پا لیتا ہے تو وہ اپنی بڑائی میں نہیں، خدا کی بڑائی میں زندگی گزارتا ہے۔ اس طرح اس کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بڑھتا رہتا ہے، اس کا تھنکنگ پروسیس مستقل جاری رہتا ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ انسان اگر خدا کو پالے تو وہ اس کے کمالات میں گم ہو جائے، خدا کے سوا کسی دوسری چیز کا اس کو ہوش نہ رہے۔ یہی میری لرننگ تھی شبینہ۔ جزاک اللہ آپا، آپ نے بہت اچھے سے کافی ڈسکرپشن سے بتایا کہ خدا کو پانا کیا ہوتا ہے، اور خدا کو جب پا لیتا ہے انسان تو اس کے اندر کیا کیا چینجز آتے ہیں۔ میں نے جو آرٹیکل جو خدا سے غافل، اس آرٹیکل کو جو آپ نے شیئر کیا ہے، میں اس سے بہت زیادہ ریلیٹ کر پا رہی ہوں آپا،
کہ اس آرٹیکل میں ہر وہ چیز لکھی ہوئی ہے. یہاں پہ 3 کمپیریزن دیا ہوا ہے. یہ تینوں کمپیریزن کے علاوہ میں نے اور بھی بہت سارے کمپیریزنس کو محسوس کیا ہے لوگوں سے بات چیت کرنے میں، لوگوں کے ساتھ ملنے، اٹھنے بیٹھنے میں، اپنی خود فیملی جو کلوز فیملی ہے ان کے ساتھ. انفیکٹ میں نے صرف محسوس کیا کہ میں جب ان سے ملنے جاتی تھی، اور چونکہ ہم لوگ سی پی ایس مشن سے جڑے ہوئے ہیں اور ہماری ری انجینئرنگ آف مائنڈ مولانا نے ہماری آلریڈی پہلے کی ہے، اینڈ وی ہیو کم ٹو دا پوائنٹ آف ریئلائزیشن آف گاڈ. تو ہم ان سب ڈسٹریکشن سے بہت دور رہتے ہیں. اور جب میں ان کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی تھی تو میں نے کئی بار ایسی کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ میں کوئی مولانا کا کوئی آرٹیکل لگا دوں، یا اس کے بارے میں 1-2 پوائنٹ ذکر کروں، یا کچھ ویڈیو ہے یا لیکچر ان کے ساتھ، شارٹ ویڈیو یا لیکچر ان کے ساتھ شیئر کروں. تو بھلے ہی وہ 5 ہی منٹ کا ہوا ہو، چاہے وہ 10 ہی منٹ کا ہو، جب میں شیئر کرتی ہوں اس دوران میں نے کتنی ایکٹیویٹیز ان کی دیکھی جو ریلیٹڈ ٹو دا ورلڈلی افیئرس، یا ان کا کھانا ہوتا، یا وہ کچن کا سامان ہوتا، یا بچوں کا کپڑا ہوتا، یا بچوں کی ایکٹیویٹیز ہوتی. تو مجھے اتنا افسوس ہوتا کہ میں نے صرف 5 یا 10 منٹ کا ہی ایک مانگا تھا. جیسے کہ بچے ہیں کلاس میں بیٹھے ہوئے اور ٹیچر ایک بول رہی ہے تو اس کو غور سے بہت سننا ہوتا ہے، تبھی تو ہم اس کو پہچان پائیں گے، اور اس کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کر کے ہم کچھ سیکھ پائیں گے. تو میں نے ایسا بالکل ہی محسوس نہیں کیا. اب یہاں تک کہ میں نے یہ ڈراپ کر دیا آئیڈیا کہ میں جاؤں ان سے کچھ کہوں، اور بیکاز بہت زیادہ ڈسٹریکشنز میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ آرٹیکل سے جب میں نے یہ آرٹیکل پڑھی تو مجھے بہت زیادہ میں نے ریلیٹ کر پائی کہ کتنا سچ آرٹیکل یہ مولانا نے کتنا زیادہ اس آرٹیکل کو گہرائی سے لکھا ہے کہ پوری دنیا میں آپ کو ایک فیملی بھی ایسا نہیں ملے گا جو واقعی خدا میں انٹرسٹ لیتا ہو، صرف خدا میں انٹرسٹ لیتا ہو اور خدا کی بات کو سننے کو تیار ہو. آپ ایک سینٹنس نہیں کسی سے بول سکتی ہیں خدا کے بارے میں. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. میں ڈاکٹر سفینہ تبسم سے شیئر کرنے کے لیے ریکویسٹ کرتی ہوں. السلام علیکم. اس آرٹیکل کو پڑھ کر جو میری لرننگ ہوئی ہے تو میں نے سمجھا کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں یا کرتے ہیں اس سے ہماری سوچ، ہماری ذہنیت ریفلیکٹ ہوتی ہے. ہماری زندگی کو گزارنے کا ہمارا گول کیا ہے، سب کچھ ہم اپنے بول کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور جس بارے میں ہمارا ذہن زیادہ سینسیٹیو ہو، جس ٹاپک کو ہم پورا دن اپنی سوچ پہ غالب رکھیں، وہی ہماری لائف کی پرائیورٹی ہے، کیونکہ اسی کے لیے ہماری رات اور دن کی پلاننگ ہوتی ہے. ہم اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر سب سے پہلے وہی سب چیزیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. انہی سب چیزوں سے ہمارا ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہوتا ہے. تو یہاں سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کی پرائیورٹی کیا ہے، ہم کس چیز کو ترجیح دے رہے ہیں. کیا ہم فیملی، بیٹا بیٹی، اپنی قوم، یا مادیت، منی کلچر، میٹیریل کلچر، اس سب میں جیتے ہیں، یا پھر ہمارے کچھ آخرت کے بارے میں بھی کوئی سوچ ہے، کریٹر کے بارے میں بھی کوئی سوچ ہے. تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ آرٹیکل انہی باتوں پر انٹروسپیکشن کرنے کے لیے کہتا ہے، اپنے آپ کو محاسبہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. قرآن میں ہم نے جانا کہ ایک مومن کی صفت ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ ڈر اللہ کا رکھتا ہے. تو مولانا صاحب ہمیشہ یہی بتایا انہوں نے کہ یہ جو 2 چیزیں ہیں، ایکسٹریم ایموشنل چیزیں ہیں، یہ ایکسٹریم جو ایموشنز ہیں ہمارے، ڈر اور بہت زیادہ محبت، یہ ہم اگر اللہ سے رکھیں گے تبھی ہم سمجھ پائیں گے کہ ہماری لائف کی پرائورٹی اللہ ہے. اور اس کو جج کرنے کا طریقہ جیسے میں نے ابھی بتایا، ہم اس سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ واقعی میں کیا ایسا ہے. سب سے زیادہ ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں. اکثر ہم لوگ اپنی فیملی کی پریشانیوں سے ڈرتے ہیں. کچھ لوگ اپنے پیسہ کم ہو جانے پر کب سوچ کر ڈر جاتے ہیں، بہت زیادہ گھبرا اٹھتے ہیں. کچھ لوگ اپنی موت کو سوچ کر اس طرح سے ڈر جاتے ہیں کہ انہیں دنیا چھوڑنے کا ایک ہمیشہ خطرہ رہتا ہے. تو اب ہم کس لیول پہ ہیں وہ ہمیں انٹروسپیکٹ کرنا ہے. اسی وجہ سے ہم اپنے آس پاس ہونے والے واقعات میں خدا کی قدرت، خدا کی عظمت اور اس کی حکمت کو دیکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں.
جیسا کہ اس آرٹیکل میں پڑھا کہ لوگ کچھ بول ہی نہیں پاتے خدا کے بارے میں، کیونکہ وہ اس میں جیے ہی نہیں، انہوں نے اس چیز کے ساتھ اٹیچمنٹ ہی نہیں کیا، اس کو انہوں نے اپنی زندگی کا ایک چھوٹا سا پارٹ تھا جو کہ ادا کر لیا نماز کے طور پر، اور اس سے فارغ ہو کے وہ اس سے پوری طرح ڈیٹیچ ہو چکے ہیں۔ تو کل ملا کر اس زندگی کے موقع کو پوری طرح ہم ویسٹ کر دیتے ہیں اگر ہم ایسا کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم کریشن میں ہی ڈوب جائیں گے، اسی کی تعریف اور خوبصورتی میں ڈوب جائیں گے، تو پھر ہم کریٹر کے لیے بہت بڑا ظلم کریں گے۔ یہ ہماری طرف سے ایک ناانصافی ہوگی کہ ہم کریٹر کو اکنالج نہ کریں، اس کی تعریف نہ کریں، کریشن میں ہی اس کی تعریف میں ہی لگے رہیں، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے۔ ہم سب کرتے ہیں کہ بہت خوبصورت کوئی نظارہ ہے تو نظارے کی تعریف ہو گئی، اللہ کی تعریف ہماری جو ہے کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ ہمیں بار بار یہ سوچنا ہے کہ یہ زندگی دوبارہ نہیں ملنے والی، یہ موقع ایک ہی بار ملتا ہے۔ اگر ہم نے خدا سے غفلت میں یہ موقع گزار دیا تو ایٹرنلی اس میں پچھتاوا ہے، ہمیں ہمیشہ کے لیے پچھتانا پڑے گا، کیونکہ انسان کو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ تو اگر اس نے اس دنیا میں رہ کر اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی تو اس نے اپنا جو مقصد حیات ہے وہی اچیو نہیں کیا۔ آج اس آرٹیکل کو پڑھ کر ہم اپنی پوری زندگی کی پرائرٹیز کو چیک کریں، کیا خدا ہماری پرائرٹی ہے؟ کیا ہم خدا رخی زندگی جی رہے ہیں؟ کیا ہمارے ایموشنل اٹیچمنٹ صرف خدا سے ہے؟ کیونکہ جب ایسا ہوگا تبھی ہم ہر جگہ خدا کی موجودگی پا سکیں گے، تبھی ہم ہر وقت خدا کے یاد میں گزار سکیں گے، جس کو ذکر کثیر کہا گیا ہے۔ کیونکہ جس نے اس دنیا میں خدا کو پایا ہے وہی اس دنیا میں خدا کو پائے گا۔ یہ میں اس سے لرننگ میری ہوئی ہے۔ جزاک اللہ شبینہ۔ جزاک Jazakallah, Dr. Tina, for sharing your learning. Najma Appa, آپ اپنی لرننگ کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ مولانا صاحب کے نے اپنے اس آرٹیکل میں خدا سے غافل، تو اس کا تو ہیڈنگ ہی ایسا ہے جس کو جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ انہوں نے اس بات پہ فوکس کیا ہے کہ اگر کسی شخص سے اس کے بیٹے کے بارے میں یا اس کے خاندان کے بڑوں کے بارے میں یا کسی بزرگ کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ جوش میں آ جاتا ہے اور بہت ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بتانے لگتا ہے اور بتاتا رہتا ہے۔ یعنی ہم دنیاوی چیزوں کے بارے میں ہم بھی اگر اپنے کو سوچیں تو دنیاوی چیزوں میں ایسی انسان ایکسپلین کرتا ہے، لیکن خدا کے بارے میں اگر پوچھا تو اس کے اندر کوئی جوش نہیں آتا، جوش پیدا نہیں ہوتا، اور وہ کچھ بتا بھی نہیں پاتا ایکسپٹ کچھ کامن چیزوں کے جو اللہ کے بارے میں ہیں، اور کوئی ہلچل نہیں مچتی اس کے اندر۔ لیکن قرآن کا فوکس جو ہمیں مولانا نے اس کو مطلب سے پڑھنے کو کہا، سمجھایا، تو قرآن کا فوکس اللہ اور اس کی بلیسنگز پہ ہی ہے۔ اور اگر ہم قرآن سمجھ کے پڑھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا کیا۔ تو اس لیے مولانا صاحب جو تھے ان کا فوکس ہمیشہ اللہ پر رہتا تھا، اور اس پوری کائنات کے بارے میں بتاتے تھے جو اللہ نے بنائی ہے، جو کیسے دنیا بنائی، سارے پہاڑ، سمندر، یہ ساری چیزیں، اور پیڑ پودے، جانور، اور انسان کے لیے ساری فیوریبل کنڈیشنز بنائی ساری دنیا میں، یعنی پراپر سن لائٹ، پراپر آکسیجن، پراپر گریوٹی وغیرہ وغیرہ، اور تب اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ قرآن میں ہے کہ اس نے بعد میں اللہ کو پیدا کیا، اور جنوں اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کی عبادت کرے۔ تو مولانا نے اپنے لیکچرز اور رائٹنگز کے تھرو ہم سب کو یہ سمجھایا ہے کہ اللہ کو ہم کیسے ڈسکور کریں۔ صرف اللہ کی تسبیح پڑھ لینا کافی نہیں ہے، ایک فارم کے حساب سے نہیں، بلکہ انہوں نے یہ بتایا، جو لوگ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکچرز کو دیکھتے ہیں، کہ اللہ کو ہمیں ڈسکور کیسا کرنا ہے، اس کی معرفت کے ذریعے، یعنی اللہ کو ہمیں ریئلائز کرنا ہے۔
اور ریئلائزیشن آف دا گاڈ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. تو مولانا نے اپنی کتاب معرفت میں لکھا ہے کہ معرفت دین کا خلاصہ ہے، دین کا آغاز ہے اور اختتام ہے. تو اللہ کے دین میں معرفت کی حیثیت ایک بیج یا سیڈ کی طرح سے ہے جس سے کہ پورا پیڑ نکل جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ کو ریئلائز کر کے انسان کو پوری زندگی اس کی بدلتی ہے اور ایک خدا رخی زندگی بن جاتی ہے جب ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں. اور جب ہم جتنی بھی چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں اس کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا کے ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، ایک ایک نعمت کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اپنی باڈی کے فنکشنز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. یہ ہمیں مولانا ہی نہیں سکھایا ہے. تو ان سب چیزوں پہ جب اور فکر کرتے ہیں کنٹمپلیشن کے تھرو اپنے اندر ایک سیکنگ اسپرٹ جگہ پاتے ہیں ہم، تو اس سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے. اور یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ اللہ اگر ہم کوئی غلط کام کریں تو اس کا ہمیں ڈر بھی ہوتا ہے اللہ سے. اور لیکن یہ سب چیزیں جو ہے ہمیں اس کے لیے بہت سنسیئر رہنا ہے، نیگیٹیوٹی سے بچنا ہے اور پریجوڈس سے بچنا ہے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے. تو قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کی گائیڈنس کے حساب سے ہمیں رہنا ہے اور گاڈ اورینٹڈ لائف زندگی گزارنی ہے. تو جب ہم اللہ کے ایک تو بات یہ ہے، دوسرے اللہ کے جو نام ہیں 99 نام ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، تو یہ ایکچولی اللہ کی ایٹریبیوٹس ہیں. تو جب ہم جیسے رحمان، رحیم، عظمت والا، الرقیب ہمارا نگہبان، واچفل، الشکور، الشاکر نہایت قدردان، ہمارے تھوڑے سے کام پر بھی وہ بہت دیتا ہے، الغفور کثرت سے بخشنے والا، موسٹ فارگیونگ اور معاف کرنے والا، مغفرت فرمانے والا. تو جتنی بھی اللہ کی ایٹریبیوٹس پہ ہم غور کریں گے تو اتنا ہی ہم اللہ کے بارے میں سمجھیں گے، اس کو ڈسکور کریں گے، تو اللہ سے محبت بڑھے گی، سمجھ میں آئے گا جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اور ہم اس کے آگے وہ اتنا پاورفل ہے اور ہم بالکل ہیلپ لیس ہیں. اور یہ کووڈ نے تو ہمیں اور بھی بتا دیا کہ ہم کتنے ہیلپ لیس ہیں، وہ سب پاورفل ہے. تو جب ہم اللہ کو اس طرح سے ڈسکور کریں تو ہم اس سے غافل نہیں رہ سکتے، بلکہ اس سے ہماری محبت بڑھے گی، اس کے ساتھ اس کا ڈر بھی لگا رہے گا اور کوئی غلط کام کرنے سے ہم بچیں گے. تو اللہ نے بار بار قرآن میں یہ کہا ہے کہ معاف کرنے والا ہے. تو سب اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم اسی سے معافی مانگتے ہیں اور وہ کہتا ہے بار بار کہ ہم معاف کرنے والا ہے. تو جب ہم یہ مولانا کی کتابوں سے، ان کے لیکچر سے ہم بھی بدلے کہ اب ہم جیسے کہ ڈاکٹر شبینہ بتا رہی تھی کہ جب لوگوں سے بات کرو تو لگتا ہے اتنی دنیا میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں مولانا نے کچھ حد تک ہمارے دماغوں کو چینج کر دیا ہے. تو لگتا ہے کیسے دنیا میں لوگ جو ہیں، شاید ہم بھی ایک وقت یہی کرتے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں وقت سے تھوڑا بدلوا دیا اور ہم اللہ کے بارے میں جیسا ہے کہ لیٹے بیٹھے سوچے کھڑے، تو وہی اللہ کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر بھی یہی ہے کہ جب اس کی چیزوں کو دیکھو، اس کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا کے. تو یہی میری سمجھ ہے اور سب لوگوں نے جو بتایا بہت اچھی طرح سے یہی ہے کہ اللہ کو سمجھ کے ہم اس کو سب سے بڑا سمجھیں. جیسے ہم اپنے ماں باپ، بچے، سب کچھ وہ دیے کس نے؟ اللہ ہی نے تو دیے ہیں. اور ماں باپ ختم ہو جاتے ہیں لیکن اللہ رہتا ہے. تو یہ جب اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو اس سے ہم پھر غافل نہیں رہ سکتے. اس آرٹیکل کے پڑھنے کے بعد بار بار ہم نے ریئلائز کیا، پھر سے ریئلائزیشن بڑھتا ہے. تو ان چیزوں کو پڑھنے سے دوبارہ آپ کی سمجھ انفلوئنس ہوتی ہے. جزاک اللہ. یہی میری لرننگ. جزاک اللہ آپا فار شیئرنگ یور لرننگ. آپ نے بہت سارے پوائنٹس بتائے
کافی اچھے ڈسکرائب کر کے بتایا ہے, بہت اچھے اچھے پوائنٹس تھے. تو میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں آپا کہ یہ آرٹیکل میں جو کہا جا رہا ہے کہ خدا سے غافل, اور اوپر کے جو فرسٹ 4 پیراگراف ہے, 3 پیراگراف, جس میں بتایا گیا, ہر لاسٹ لائن میں بتایا گیا ہے کہ کیا انہوں نے خدا کے بارے میں دریافت, ایسا ریئلائز نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ کچھ کہہ نہیں پا رہے. مطلب ایسا کیوں ہے؟ میرا سوال ہے فہمیدہ آپا سے کہ آپا ایسا کیوں ہے کہ انسان سب کچھ ہونے کے باوجود, یہ پوری کائنات, وہ سمجھ رہا ہے کہ پوری کائنات ایک خدا نے بنایا ہے, اور پورا کسٹم میڈ یونیورس بنانے کے باوجود, اور وہ ساری اپارچونٹی اور ساری چیزوں کو اویل کر کے بھی خدا سے غافل ہے. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آپا؟ ابھی ڈاکٹر سفینہ نے جیسے بتایا تھا نا شبینہ, میں جو جانتی ہوں, میری سمجھ جو, تو ڈاکٹر سفینہ نے کہا تھا کہ آدمی کے دماغ میں جو بھی ہر وقت جو رہتا ہے, اسی کے پیچھے انسان کی سوچ بنی رہتی ہے, اسی کی اس کو امپورٹنس دیتا ہے. تو ایسے ہی مولانا صاحب نے ایسے لکھا ہوا ہے کہ ایمان اگر آدمی کے اندر گہرائی کے ساتھ پیدا ہو جائے تو وہ ساری اہمیت سے حقیقت کو دینے لگے گا, بے فائدہ باتوں سے اسے دلچسپی نہ رہے گی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب, جیسے اپنی بات میں بتا رہی ہوں کہ جیسے میری زندگی بھی اسی طرح سے تھی نا, مگر مجھے کوئی دلچسپی نہیں رہتی تھی دنیاوی چیزوں سے, ہمیشہ سے بہت زیادہ دلچسپی نہیں رہتی تھی, سوچتی زیادہ تھی. لیکن جب انوالو تو ہو نہیں رہتا تھا کچھ نہ کچھ, لیکن جب مولانا صاحب کی کتاب پڑھا تو سب سے مطلب لگا کہ یہ واقعی میں جو ہے سب کچھ تو خدا ہے. تو ہم یہ سب کیوں کرتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی, مطلب اپنی زندگی سے ساری چیز اگر ہم نکال دیں تو ہمارے پاس کیا بچتا ہے؟ صرف خدا اور خدا کی عبادت. تو اس اپنی جو روزمرہ کی چیزیں ہیں جو اس کو بھی عبادت کے طریقے سے کریں گے, یہی میرے دماغ میں آیا تھا. تو ہمیں اس دنیا میں بھی مطلب ہمارے کام اچھے ہوں گے, اور آخرت میں ہم اللہ کے نزدیک ایک مومن کہلائیں گے. یہی میری دماغ میں آیا تھا کہ مطلب یہی تو سب کچھ ہے. ہم قرآن خالی پڑھ لیتے ہیں, نماز خالی پڑھ لیتے ہیں, تو ہمیں ایسے کیوں اٹھک بیٹھک سے ہم کو کیوں دنیا جنت ملے گی؟ ہمارے ایسے اٹھک بیٹھک سے کیوں اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا؟ یہ سوال میرے پاس ہر وقت رہتا تھا. یہ رٹا لگا لینے سے قرآن اتنے بار پڑھ لیا, اتنے پارے پڑھ لیا, اتنی بار پڑھ لیا, تو اس سے اللہ تعالیٰ کیوں خوش ہوگا؟ اتنی بڑی اللہ کی, مطلب اللہ خدا کیا ہے, جب اتنی بڑی ہستی, وہ اتنی چھوٹی سی چیز سے کیوں خوش ہوگا؟ یہ میرے دماغ میں بہت زیادہ تھا. تو مولانا صاحب کی کتابوں نے میرا دماغ کی جو کھڑکی تھی وہ کھلی, اور پھر میری سمجھ میں آیا کہ انسان جو ہے صرف اپنی پسند کی چیزوں میں زندگی گزارنا پسند کرتا ہے, اپنی خواہش کو بالکل بھی نہیں, ذرا سا بھی نہیں اس کو چھوڑنے کر سکتا. اس لیے وہ خدا کو پانا بھی نہیں چاہتا. کیا مولانا صاحب نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ کوئی سائنٹسٹ تھا کہ کون تھا, کہ بات کر رہا تھا, کچھ کر رہا تھا, اچانک سے اس کی بیٹی آئی تو دونوں اپنی بیٹی سے بات کرنے لگا. تو اس کو لگا کہ یہ بولنا کیا ہے, مطلب کیا چیز ہے یہ بولنا, کتنی چیز, مطلب اس کی سمجھ میں جب آنے لگا کہ جیسے کہ مولانا صاحب نے بتایا کہ ایک کیسا فینومینا ہے, آدمی جب دو انسان جب بات کرتے ہیں اور سنتا ہے تو کتنی ساری ملینز بلینز اس میں فیکٹرز ہوتے ہیں جو تب جا کے انسان سنتا ہے. تو وہ جب بچی سے بات کرنے لگا تو اس نے کہا کہ میں جو ہوں خدا تک پہنچنے لگا تھا, تو میں نے جلدی سے اس کو وہ کیا, ختم کیا اس کو, میں تو خدا تک پہنچنے لگا تھا. مطلب میں جو بتا رہی ہوں مولانا صاحب کی زبان میں نہیں ہے, اس لیے کلیئر نہیں ہوگا. تو وہ یہی تھا, اور بھی کسی نے سنا ہوگا. ڈاکٹر سفینہ بتائیں آگے. آپ نے کلیئر کر دیا بہت زیادہ کہ ہم جس چیز میں جیتے ہیں اسی کے بارے میں ہم بات کر پاتے ہیں. بیسیکلی ہم خدا میں جیتے ہی نہیں, ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں ٹاپک کو, اسی لیے بہت اچھے سے کلیئر کر دیا آپ نے. اگر وقت ہو میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں شبینہ. جی بولیے. میں نے مولانا صاحب کی ایک آڈیو سنی تھی ابھی 3 دن پہلے, تو مولانا صاحب اس میں بتا رہے تھے کہ فریدہ آپا کسی وجہ سے کہیں گئی تو ان کے پیچھے مولانا صاحب نے یہ ڈسکور کیا کہ وہ بہت زیادہ ڈاکٹر فریدہ پہ ڈیپینڈ ہیں ہر چیز کے لیے.
کیونکہ وہ گھر میں رہتی تھیں، وہی سب کچھ کرتی ہیں، ان کے لیے کرتی تھیں. تو مولانا صاحب بول رہے تھے کہ جب تک وہ تھی میں نے کبھی اس چیز کو سوچا نہیں تھا کہ وہ میں کتنا زیادہ ان پہ ہر بات کے لیے ڈیپینڈ ہوں اور وہ میرے لیے کتنا کر رہی ہیں. تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اسی طرح ہر آدمی غیر شعوری طور پر خدا سے ساری بھلائیاں ریسیو کر رہا ہے اور اس کو وہ ڈسکور ہی نہیں کر رہا، اس لیے وہ شعور کے درجے میں خدا سے کنیکٹڈ ہی نہیں ہو پاتا ہے. اور آج اسی لیے پوری دنیا ایک فرسٹریشن میں اور عجیب کنفیوژن میں ہے، کیونکہ وہ خدا سے کنیکشن ان کا نہیں بن پایا ہے. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے معرفت کے بعد ایک اطمینان ہوتا ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ پتہ چلتی ہے کہ کیا کیوں ہوا تھا، کیسے ہونا ہے، کیا ہونا ہے. ایک جو یہ پیس آف مائنڈ ملتا ہے وہ تبھی ملتا ہے جب انسان یہ سب چیزیں جان پائے. تو میں نے یہ آڈیو میں سنا تھا، میں سوچ رہی تھی یہاں پہ شاید سمجھ میں آئے، اس سے بات میں بتانا چاہا. ایک اور بات اب میں حالانکہ ٹاپک سے یہ تھوڑی الگ ہے شبینہ، لیکن جیسے مولانا صاحب نے بتایا ہمیں کہ موت جو ہے وہ زندگی کا خاتمہ نہیں، وہ ایک دوسرے پیریڈ میں ٹرانسفر ہے ایک طرح سے. تو اب جب میں مولانا صاحب کی ویڈیوز اور آڈیوز دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ سب آواز یہی ہے، تصویر بھی یہی ہے. تو مولانا صاحب کا خاتمہ تو ہو نہیں سکتا، واقعی میں وہ دوسری کسی دنیا سے ہمیں ہمارے ساتھ ہیں کنیکٹڈ، تو اس سے بہت زیادہ یہ سیکھ ملتی ہے مجھے. اب میں اس پلیٹ فارم کو اور لیڈیز جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس سیشن میں اپنی اپنی لرننگ شیئر کریں. Please come forward and share your learning. And if any one of you have got any queries or questions to ask, please go ahead to ask questions. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اپنی لرننگ شیئر کر رہی ہوں. جی بولیے. قرآن میں بلیورز کے بارے میں کہا گیا ہے those who believe love God most. The believers mentioned in the Quran in this verse are those who have discovered God at the level of realization. All their feelings and emotions will be associated with God alone. Their hearts and minds will focus solely on God. انسان اپنی لمیٹیشنز کی وجہ سے خدا کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن خدا کی بے شمار رحمت ہر وقت ایکسپیرینس کر سکتا ہے. یہی ایکسپیرینس خدا سے محبت کا سورس ہے. اس دنیا میں انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا دیا ہوا ہے. وہ جب چاہے جیسے چاہے ہم سے وہ سب واپس لے سکتا ہے. خدا نے یہ دنیا بنائی اور انسان کی ضرورت کی ہر چیز اس میں مہیا کرائی، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہاں جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ ہمارے ٹیسٹ کے لیے ملا ہے، چاہے وہ ہمارے رشتے ہی کیوں نہ ہوں. ہماری اولاد بھی ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے. اولاد کے لیے ہماری محبت خدا سے زیادہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ابھی تک ہم خدا کو ڈھونڈ ہی نہیں پائے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے خدا کو صحیح معنوں میں ڈسکور کیا ہوتا تو دنیا کی کسی بھی چیز سے زیادہ ہم اس سے محبت کرتے. خدا کو ڈسکور کرنے کا مطلب ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ ہم اسے نہیں دیکھ سکتے پھر بھی ہم اس کے آگے سجدہ کر دیں. ہماری ہر سوچ میں خدا پہلے آتا ہو، ہر حال میں ہم پہلے اس کا شکر کرتے ہوں. خدا سے محبت کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ تو انسان میں پیدائشی جذبہ ہوتا ہے، اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اس دنیا میں کھو کر وہ خدا سے دور ہوتا جاتا ہے. مولانا نے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ اس دنیا میں دو طرح کی محبت ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اصل اور ایک ہوتی ہے ریلیشن بیسڈ. ریلیشن بیسڈ محبت کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے، لیکن اصل محبت اصل ریزن سے ہوتی ہے. اس دنیا میں ہر چیز جس سے ہم آج چاہتے ہیں اس کی چاہت موت کے بعد ختم ہو جائے گی، لیکن صرف خدا کی محبت ایسی ہے جو موت کے بعد بھی ہمارے دل میں رہے گی اور ہمیں آخرت میں سپورٹ کرے گی. ہم اپنی اولاد سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارا ہی ایک حصہ ہے، لیکن خدا کی جگہ اس سے بہت بہت بڑی ہے. وہ ہمارا کریٹر ہے اور ابھی تک ہمیں اسے پایا نہیں ہے، ابھی تک ہم نے اسے ڈسکور نہیں کیا ہے. خدا نے انسان کو صرف دیا ہے اور بدلے میں انسان اس سے کچھ نہیں دے سکتا.
اگر کچھ دے محبت کر سکتا ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے ضروری کیا ہے. اس دنیا کی سبھی چیزیں صرف دنیا میں ہی رہ جائیں گی، لیکن آخرت میں ہم خدا سے روبرو ہوں گے. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آج سے ہی ہم خدا کو اپنی پریورٹی بنا لیں تاکہ آخرت میں ہم اس کے سامنے کھڑے ہو سکیں؟ جی آپ کا ہو گیا. Jazakallah Nurul Huda. Very nice that you read it out, and it was quite a learning for all of us. We have, I think Razia wants to say something. okay, 22 minutes left, so we have to hurry up. Please share your learnings. اور جو لیڈیز جڑی ہوئی ہیں, please go ahead, Razia. میوٹ ہے آپ, انمیوٹ کیجئے. نہیں ہوا. یس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو میں نے اس آرٹیکل کو پڑھنے کے بعد ریزن اور سولوشن دیکھا ہے اس میں, مطلب اس کا ریزن تو یہ ہے کہ ہم تدبر نہیں کرتے, مطلب ہم اپنے آپ کا تدبر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو فیسلٹیز جو ہم روزانہ انجوائے کر رہے ہیں وہ کس نے دی ہیں, کہاں سے آئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ ہم کو دی ہے تو ہم اس کو روزانہ جی رہے ہیں, اور اپنے آس پاس کی جو دنیا ہے, یونیورس ہے, اس پر غور و فکر نہیں کرتے. اس کا کوز تو یہ ہے, ریزن تو اس کا یہ ہے. دوسرا ریزن اس کا یہ ہے کہ ڈسٹریکشنز ہیں, ہمارے اندر ڈسٹریکشنز ہیں. مطلب ہماری سوچ میں مطلب ایک فکر میں جو ہے کہیں فوکس نہیں ہے, فکر کسی پرائیورٹی پر فوکس نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ جیسے مان لیجئے کہ مجھے اپنی فٹنس پر دھیان دینا ہے, تو میں پہلے پرائیورٹی ڈیسائیڈ کروں گی کہ صبح مارننگ میں اٹھنا ہے مجھے اور جم جوائن کرنا ہے, اپنی ڈائٹ کو کیسے بیلنس کرنا ہے, تو میں ایک چیک لسٹ بنا لوں گی, یہ مجھے کام کرنے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ میں نے اپنی پرائیورٹی ڈیسائیڈ کر لی. دوسری بات یہ ہے کہ ڈسٹریکشنز ہیں اور اس کے علاوہ تدبر نہیں کرتے. اس کا سولوشن جو ہے, جو مجھے سمجھ میں آیا کہ جیسے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہر انسان کا پیدائشی جو ہے جذبہ سرنڈر کرنے کا جذبہ ہے. وہ کسی ایسی ہستی کو پانا چاہتا ہے جس کے سامنے وہ اپنی دل کی بات کہہ سکے, اس سے مانگ سکے اور وہ اسی سے ڈرتا ہو. مطلب یہ جو خدا کی عبادت کرنے کا جذبہ ہے نا, وہ ہر انسان کے اندر پیدائشی ہے. اب وہ کہیں دب چکا ہے. دبنے کی وجہ یہی ہے سمپل لیونگ نہیں ہے. ہم لوگ مطلب اس ورلڈلی جو چیزیں ہیں اس میں گم ہو چکے ہیں. اچھا, جیسے میری وجہ میرے ساتھ کیا تھا, الحمدللہ میں بچپن سے ہی جب سے مجھے سمجھ آئی تھی, میری نانی کے ساتھ رہتی تھی میں, تو نماز وغیرہ میں پڑھ لیا کرتی تھی, روزہ بھی رکھتی تھی. لیکن جب سے میں جڑی ہوں سی پی ایس سے, مطلب میں ایک ٹائم تھا جب میں مولانا صاحب سے ملی تھی دلی جا کر, انہوں نے مجھے کچھ کتابیں بھی دی تھی اور میرے سر پہ رکھ کے دعا کی تھی. تو میں جب سے مولانا صاحب سے جڑی ہوں نا, تو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ اسلام کو جینا کیسے ہے. تو مجھے ابھی میں آپ کو مطلب اپنا بارے میں بتا نہیں سکتی کہ جیسے مان لیجیے اب مجھے ہوتا کیا ہے, اگر مجھے کوئی اچیومنٹ ہوتا ہے نا تو مجھے اللہ کا شکر اپنے دل سے نکلتا ہے. اور کبھی جیسے مان لیجیے میں کوئی پرابلم فیس کرتی ہوں تو اللہ کے سامنے میں یہ نہیں کہ میں نماز میں مانگ رہی ہوں, میں کسی سچویشن میں پھنس جاتی ہوں تو میرے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں اللہ کے آگے کہ اللہ اس پریشانی سے نکال مجھے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے مولانا صاحب سے میں یہ کہتی ہوں اس کے لیے نا پریکٹس چاہیے. جیسے کہ ایک ٹیچر کا ہونا ضروری ہے اس کے لیے. دوسرا, جیسے واٹس ایپ گروپ ہمارا بنا ہے وہ چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں انوالو ہونا چاہیے, مطلب ہمیں پورا دن انوالو رہنا پڑے گا اپنے فوکس پر کسی نہ کسی طرح سے. جیسے واٹس ایپ گروپ ہے, مان لیے میں آفس میں ہوں, میں اس پہ بھلے ہی میں کچھ لکھ نہیں پاتی, لیکن ایک بار کو میں نے کوئی لائن بھی پڑھ لی نا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ریویژن ہوتا رہتا ہے, پریکٹس ہوتی رہتی ہے میری. اکثر جیسے مان یہ جیسے عائشہ یسرا جو ہے, اکثر میں یہ جیسے انہوں نے میں بتاتی ہوں تھوڑا سا نا, جیسے انہوں نے میں نے ایک نا اپنی فوٹو لگائی تھی جو میرے کانووکیشن کی فوٹو تھی.
تو इनके अंदर एक चीज है, ये कोरिलेट करती हैं कि मतलब आखिरत से जैसे कोरिलेट करती है। तो मेरी फोटो को देखकर इन्होंने बोला था कि हम लोग ऐसे बने कि अल्लाह ताला हमारा कॉन्वोकेशन करे। तो हम इस दुनिया को जब तक अल्लाह ताला से नहीं जोड़ेंगे, जब तक हम मतलब जन्नत से, अपनी आखिरत से नहीं जोड़ेंगे यहाँ की चीजों को, तब तक हम वरना हम इसमें गुम रहेंगे। मतलब मैं ये कहती हूँ कि हम अपनी हर चीज को, अपने दुख को, अपने सुख को और अपने जिंदगी के हर हालात को अल्लाह से जोड़ जोड़ कर चलेंगे तो हम वहां तक पहुंच पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम लोग, हमारे दिलों में तो है, मैं बचपन से मेरे दिल में था, लेकिन जो मुझे अब मिल रहा है ना, मुझे लगता है कि जिंदगी जीने का तरीका ही ये है कि हम लोग, जब तक मौलाना साहब की कोई भी किताब पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि अल्लाह मुझे क्या मिल गया है, जैसे मतलब एक अचीवमेंट जैसा है, मिलना होता है जैसे। तो मैं यही कह रही हूँ कि हमको हमको हमारे अंदर जो फीलिंग्स है ना अल्लाह से मोहब्बत की, उसको मतलब उसको जगाते रहना पड़ेगा। और उसके लिए ना जो हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छी चीज है। जैसे मेरा अक्सर क्या होता है, मैं कहीं और बिजी हो जाती हूँ तो कभी तो इस व्हाट्सएप ग्रुप से फिर मैं आ जाती हूँ वापस, या कभी कभी फहमीदा आपा मेरी खैरियत ले लेती हैं, कभी आयशा यूसरा मेरी मुझसे बात कर लेती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं कहीं और चली गई थी, डिस्ट्रैक्शन हो गया था, मैं फिर से वापस आ गई। तो ये हम लोगों को आपस में भी करना पड़ेगा ये चीजें। और मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि आपा ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, वरना हम गुम ही रहते हम लोग भी। ये चीजें, इसकी वजह यही है कि ये आजकल हम लोग इतने बिजी हो चुके हैं दूसरी चीजों में कि हम लोग, हमारे अंदर अल्लाह से डर होने के बावजूद भी, मोहब्बत होने के बावजूद भी, हम लोग वो चीजें हमारी दबी रह जाती हैं, एक्सप्रेस नहीं हो पा रही हैं। तो इसका यही सॉल्यूशन है कि हम डेली प्रैक्टिस करें, डिस्कशन करें। Jazakallah Razia for sharing your feelings and your experiences. और फहमीदा आपा, आप कुछ कहना चाहेंगी? जैसे कहते थे ना सहाबी लोग कि ईमान ताज़ा करें, तो यही चीज है हमारे CPS में कि हम लोग हर वक्त जो है इतना ज्यादा मौलाना साहब ने सब लिख दिया, सब बता दिया, कुरान के मुताबिक हम रहने की कोशिश करते हैं और चीज़ों में हर वक्त लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ मौलाना साहब के आर्टिकल से और उनकी चीज़ों से। तो यही जो है हमारा ईमान उसी में ताज़ा होता रहता है। नहीं तो डिस्ट्रैक्शन तो इतने ज़्यादा है और ये ऐसी प्यास हो गई है, मतलब ऐसी तलब हो गई है कि अगर हम एक दिन अगर वो ये काम नहीं करते तो हमको बेइंतहा बेचैनी होती है। तो और हम सब आपस में कनेक्ट रहते हैं। इसी से जो है, जैसे राजिया ने कहा कि वो आयशा यूसरा के कमेंट्स वाकई में उनके, कोई भी चीज आती है तो फिर हम लोग सभी अपनी अपनी जगह से हिल ही जाते हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, तो सब दिमाग चलने लगता है। तो बहुत ही, हर इंसान इसमें एक अलग अलग तरह से एक बहुत ही कीमती इंसान है और हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं और एक दूसरे से बहुत कुछ मिल रहा है। और सबसे पहले कि मौलाना साहब ने कि हमें इस तरह से ग्रुप बनाने को कहा और हम इस ग्रुप में बहुत ज्यादा इतने अच्छे बच्चे मिले, उसका मैं बेइंतहा शुक्र अदा करती हूँ। जैसे डॉक्टर सना इतनी ज्यादा कीमती चीज हो गई है कि मतलब इतना ज्यादा हो गया। मैं बराबर नगमा से कहती हूँ कि डॉक्टर किसी चीज को भी बोलती है डॉक्टर सना को बोलेंगे, सना से कहेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इतना उसने बचपन से मौलाना को पढ़ा और फिर हम सब अब इन बच्चों से सीखने के लायक हो गए हैं कि हम इन बच्चों से सीखें। आयशा यूसरा, राजिया और ये सब 4-5 लोग तो बहुत ही कीमती हो गए। 4 लोग मेरे ख्याल हैं जो मेरी डायरी में लिखे हुए हैं नाम सबके। जज़ाकल्लाह। ये तो मुझे भी वाकई में इन लोगों ने ऐसा लर्निंग और अपने अपने एक्सपीरियंसेस बता रही हैं, इससे बड़ी हिम्मत बढ़ती है कि ये फैल रहा है, ये लोग सच सीख रहे हैं। और आई डोंट वांट टू रिपीट व्हाट ऑल, बट इससे बड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और ये लगता है कि मौलाना के जाने के बाद इन सब चीजों का कितना असर हो रहा है। ये लेफ्ट एवरीथिंग ऑनर्स और ये सब बच्चे सीख रहे हैं, जल रहे हैं, तो इंशाल्लाह जरूर फैलेगा और अल्लाह हमारे हर वक्त हमारे साथ होगा और हम अल्लाह की तरफ फोकस करेंगे। सबकी बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह।
We have just 12 minutes more. So कोई question, कोई learning, कोई और लोगों ने जिन्होंने share नहीं किया कुछ कहानी, come forward and please say something. Afsana, Shamshuddhular, or Sania Chos, Dr. Sana Zareen. कुछ कहना चाहेंगी आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बोलिए। मैं दरअसल ये कहना चाह रही थी कि जैसे ये एक मतलब आर्टिकल है कि खुदा से गाफिल, तो जब इसके ऊपर इंसान फोकस करता है, गौर करता है, तो मुझे एक चीज इसके अंदर समझ में आई कि सभी चीजें हैं, हम इस्लाम में हैं, हम मुसलमान हैं, फिर भी एक हमारे अंदर चीज है कि हम खुदा से गाफिल हैं, कहीं ना कहीं हम खो गए हैं, या कहीं ना कहीं खुदा हमसे खो गया, एक ऐसी चीज है। तो जब मैंने इसके ऊपर थोड़ा से ध्यान दिया तो मुझे एक बात समझ में आती है कि शायद कहीं ना कहीं ये चीजें जो है एक रूटीन दीन की वजह से भी है, जिसको इंसान फॉलो कर रहा है। जैसे वो बाई बर्थ इंसान को मिलता है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे बाई बर्थ मिला हुआ है कि मैं इस्लाम में हूं, तो एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं। तो मौलाना एक जगह पे कहते हैं कि कभी ना कभी ऐसा होता है कि जब आप रूटीन दिन को फॉलो करने लगते हैं तो आपके अंदर से वो स्पिरिट चला जाता है, जो स्पिरिट आपको खुदा से कनेक्ट करता है, जो स्पिरिट आपको खुदा से जोड़ता है, जिससे आप उनसे कनेक्शन में होते हैं, जिनसे आप खुदा के बारे में जान सकते हैं, आप उन्हें जो है पहचान सकते हैं या उनकी बातें कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसान को जो चीज बाई बर्थ मिलती है उसको इंसान फॉलो करता है, और फॉलो करते करते पूरी लाइफ चली जाती है, बट वो डिस्कवर नहीं कर पाता है कि एक्चुअल खुदा है क्या, या उसकी बात क्या है, या उसको पहचानने के लिए जरूरी क्या है, या इंसान कैसे जर्नी कर सके इस दुनिया में। तो ये चीज मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि इंसान अपनी रूटीन दीन को जो है वो तोड़े और अपने अंदर एक बेहतरीन स्पिरिट लेके आए, जिसकी वजह से वो खुदा से जुड़ सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल मौलाना ने हमेशा दी है कि जब वो प्रॉफिट के ऊपर वही नाजिल हुई, तो अल्लाह ताला ने एंजल्स के जरिए उनको जो है उनकी डिकंडीशनिंग की। तो क्या जरूरी थी उनकी डिकंडीशनिंग करने की, वो ऑलरेडी दीन इब्राहिम पढ़ते हैं, सभी चीजें थी। तो समझ में आता है एक चीज को तोड़ करके एक चीज जो है इंसान के अंदर आना, मतलब जो चेंजेस होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम रूटीन दीन को फॉलो करते करते वो चीज खो देते हैं जो इंसान को खुदा से मिलनी चाहिए, जो इंसान जिस चीज को पाके इंसान इस दुनिया में और आखिरत में सक्सेसफुल बन सकता है। तो मुझे एक पॉइंट इसके अंदर ये समझ में आया था कि इंसान इस चीज से निकल सके। जज़ाकल्लाह। वेरी नाइस। थैंक यू डॉक्टर सना ज़रीन। इससे मुझे आपकी जो इन बातों से मुझे एक चीज याद आई कि जब मैं उस कॉन्फ्रेंस में गई थी, जिस बच्चे ने मुझसे पेपर मांगा था, जब मैं वहां से ऑडिटोरियम से निकल रही थी, जिसका मैंने रिव्यू भी शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो अब मैं उस बच्चे से, मैं जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में डेली विजडम में जो हमारी जो लर्निंग आती है, जो डॉक्टर सफीना जो रोजाना शेयर करती हैं, मैं उस बच्चे से भी शेयर करती हूँ, उनको मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल लिया है। और वो तो एक बात मुझे समझ में आई कि खुदा से हम गाफिल क्यों हैं, क्योंकि हम सीकर नहीं है। जब हम सीकर बनेंगे तो खुदा हमको खुद ब खुद, वो जैसे हम कहीं कोशिश करते हैं तो अल्लाह कहते हैं ना कि तुम एक कदम बढ़ो तो मैं दौड़ के तुम्हारे पास आऊंगा। तो उस बच्चे का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया मेरे पेपर को लेने के लिए। वो कहीं ना कहीं वो एक सीकर था। अब उस दिन के बाद से उसको मौलाना की राइटिंग, लिटरेचर्स, वीडियोस, ऑडियो सब उसको रोजाना बिना मांगे हुए, बिना मुझे कहे हुए अल्लाह उस तक पहुंचा रहा है। तो आई मीन ये एक बहुत माइंड ब्लोइंग है, माइंड बॉगलिंग। और अगर हम इस पे कॉन्टेम्पलेट करें तो एक वोल्केनिक इरप्शन से कोई कम नहीं है कि किसी को खुदा की तलाश थी, कैसे खुदा किसी को जोड़ता है। एक सीकर को कैसे खुदा, एक विजडम वाला जो रास्ता था, सीपीएस तो हमेशा से है, हम लोग उस टीम में जुड़े हुए हैं, लेकिन उसका सीपीएस से कनेक्शन अल्लाह ने कहीं ना कहीं एक स्पॉट पे, एक जो तार होती है ना, जोड़ देना और एक स्पार्क होना। उस लड़के ने वो कहीं ना कहीं खुदा से दरियाफ्त किया होगा या सीख किया होगा, खुदा ने उसको इस लिटरेचर से जोड़ दिया। अब रोजाना उसके पास उस लिटरेचर छोटे, और वो उसने अपनी लर्निंग भी शेयर करता है मुझसे, एंड ही रियली अप्रिशिएट्स what Maulana is writing. And I believe whatever Maulana writes, his literature is absolutely very important for anybody, for the intellectual development, spiritual development, and especially for those students or people like us who are living in this world.
ہم جو لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، لوگوں سے بات کر رہے ہیں، ہماری باتوں میں وہ مولانا کی لٹریچر جو ہم سیکھ رہے ہیں ہماری باتوں میں ریفلیکٹ کر رہا ہے. تو وی آر انفیکٹ ایک سورج ہے، اس کی روشنی نکل رہی ہے. تو یہ اسی طرح کا ہی ایک لٹریچر ہے. سورج کی روشنی جو ایمینیٹ ہوتی ہے وہ کہاں تک، کس حد تک، کہاں تک، کن کن چیزوں پہ پڑ رہی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم خدا سے غافل نہ رہے. یہ وہی لوگ غافل ہیں جو خدا کو کبھی انہوں نے سیکھ نہیں کیا. اور کوئی لرننگ ہے کسی کے پاس، کچھ شیئر کرنا چاہتی ہو تو بتائیے. ہمارے پاس صرف 6 منٹ ٹائم ہے. عائشہ بولو کچھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں وشاکھاپٹنم سے ساجدہ بول رہا ہوں. جی آواز آ رہی میری؟ جی جی آواز آ رہی ہے. آپ کے سب باتوں سے مجھے یہی معلوم ہوا کہ انسان کو اگر اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنے اندر شوق ہے، تو خدا سچ میں کہیں نہ کہیں سے کسی سے ذریعے سے بھی آپ کو اس لائن پہ لے جاتا ہے. یہی میرا زندگی کا یہی تجربہ ہے کہ کہیں بھی میں سوچتی ہوں کہ اگر دوسروں کے ذریعے جاتی، مولانا اگر نہیں ملتے تو ہم کہیں جاتے، کہاں جاتے، کیا ہوتا پتہ نہیں ہوتا. انسان مسلم ہونا ایک اور بات ہے، خدا کو پہچاننا ایک اور بات ہے. خدا کو پہچاننا صرف مولانا کے ذریعے سے ہی ملتا ہے. کئی کتابیں پڑھی، کئی جگہ سے معلوم ہوا، مگر ہر جگہ سے کچھ پڑھنے کے بعد یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر کتابوں سے یا کوئی ان کے لرننگ سے ہمیں ایک ایسا سبق نہیں ملتا جو مولانا سے ملتا ہے. ہم کئی لوگوں کو کتابیں دیے اور ان لوگوں کو مولانا کے گروپ میں شامل ہونے یا مولانا کی کتابیں پڑھنے کے لیے بلاتے دیتے ہیں، تو کئی لوگ انکار کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. میں عائشہ اسرا سے یہ کہتی ہوں کہ اگر مولانا کے گروپ میں جمنا یا کتابیں پڑھنا صرف نصیب والوں کو ہوتا ہے. ہر ایک کی بس کی بات نہیں کہ وہ اللہ سے جڑے. وہ جو شوق رکھتا ہے، وہ جو اس کے اندر اس کے جوش ہوتا ہے، اسی کو ہی اللہ اپنے پاس بلا لیتا ہے، اپنے دین کے کام کے لیے جما لیتا ہے. یہی میری لرننگ ہے. السلام. جزاک اللہ، ویری نائس. آپ نے بہت اچھا انفرنس نکالا. آپا تو 4 منٹ باقی ہیں، آپ اس کو کنکلوڈ کر دیں. ٹھیک ہے شبینہ. بہت اچھی طرح سے سوانوں نے، پروین نے بہت ہی اچھے سے بتایا کہ واقعی جس کو جو چاہتا ہے اس کو ملتا ہے. جو چاہے گا، اللہ تعالیٰ سب کے دل کی حالت، اس کی نیت، اس کی سب کچھ جانتا ہے. تو جو مانگے گا اس کو ملے گا، جو چاہے گا اس کو ملے گا. خدا ضرور دے گا. تو شبینہ نے بھی اسی طرح کی بات کیا. انسان تو ہمیشہ دکھائی دینے والی چیزوں سے متاثر رہتا ہے. جو چیزیں اس کو اچھی لگتی ہیں، لوگوں کو وہ پسند کرے، اسی میں جو ہے وہ اپنا وقت لگاتا ہے، اسی کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہے. اس کے لیے سوچنا پڑتا ہے. لیکن جیسے کہ میں ایک دن سوچ رہی تھی کہ ایک مٹی مطلب زمین پر مٹی ہوتی ہے، تو جیسے اس پر اگر کوئی چیز پڑی ہوتی ہے، کوئی پھل پڑا رہا ہے یا کوئی ڈائمنڈ پڑا رہا ہے، کوئی چیز، تو آدمی اس کو ضرور اٹھا لیتا ہے کہ مطلب وہ چیز اس کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ چیز ہے، تو اس کو اٹھا لیتا ہے. لیکن انسان یہ نہیں جانتا کہ مٹی کی کتنی ویلیو ہے، یہ مٹی کتنی قیمتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مٹی ہے، اس پہ ہر چیز اس مٹی سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. اسی طرح انسان دنیا کی ساری نعمتوں میں، مال دولت اور سارے رشتے جو بھی اس کو ملا ہے، اسی کو امپورٹنس دیتا ہے. مگر یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ ان ساری نعمتوں کو دینے والا کون ہے. دینے والا اگر نہ دے تو اس کا کیا ہوگا. تو یہی خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے. خدا سے غفلت اور دوری ہے. خدا کا اعتراف نہ کر کے اپنے کو خدا سے دور کر دینا ہے.
تو इंसान सोचता नहीं, इसलिए ऐसा होता नहीं। मौलाना साहब कहते थे गफलत की ज़िंदगी एक बहुत बड़ा धक्का है, तो अल्लाह ताला से बस दुआ है कि हमें गफलत की ज़िंदगी से बचा ले, हमारी सोच का दायरा खुदा से शुरू होकर खुदा पर ही ख़त्म हो। हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम खुदा को पाना हो, उसके अलावा कुछ नहीं। बस हम सबको अल्लाह ताला कबूल कर ले और हमें उस रास्ते पर चलाए और हमें हमारी मार्फत बढ़ाए। आमीन। आमीन। Ameen. Jazakallah everyone for joining in this session. It was an incredible session, so much of learning, so much of experiences, and so much of thinking and contemplation in this 1 hour time. We totally give 100% to this session, mashallah. Each week in a month, and we have been continuing since January, and this is last year. So it was an incredible session for you all joining in. Thank you all for joining in this session. Inshallah, we meet again with a new topic, and that will be shared on the WhatsApp group. So thank you all. Jazakallah. Assalamu alaikum.